بسم اللہ الرحمن الرحیم سال دوم لیکچر نمبر 33 ہے اور یہ مصطفی کی دوسری غزل پر مشتمل ہے۔ مطلع ہے: نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارماں لے کر۔ مطلع کا مفہوم: اس دنیا سے آخرت کی طرف جانے والا کوئی شخص بھی خوشیوں بھرا دل لے کر نہیں گیا، بلکہ حسرت و یاس کی تصویر بنا گیا ہے۔ یعنی اس دنیا سے کوئی بھی انسان خوشی کے ساتھ رخصت نہیں ہوا، بلکہ یاس و حسرت کی تصویر بن کے گیا ہے۔ مصطفی نے اپنی غزل کے اس مطلع میں انسانی زندگی کا المیہ بیان کیا ہے۔ اس دنیا میں انسان جب ہوش سنبھالتا ہے تو دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے، کاروبار حیات میں اس قدر مگن ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ زندگی کا سفر جو ہے وہ تمام ہونے والا ہے، زندگی کے دن پورے ہونے والے ہوتے ہیں، اور ایک دن اچانک اسے پتہ چلتا ہے کہ موت اس کے قریب پہنچ گئی۔ اس وقت بھی اتنے ادھورے کام اس کے پڑے ہوتے ہیں کہ وہ ان حسرتوں کو، آرزوؤں کو اپنے سینے میں لے کے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، وہ پوری نہیں ہوتی ساری کی ساری۔ جیسے بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا: ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ وہ کسی نے کہا نا: اس دکھ بری حیات کی محرومیاں نہ پوچھ، اس دکھ بری حیات کی محرومیاں نہ پوچھ، کیا کیا تمہیں بتائیں کہ کیا کیا نہ کر سکے۔ تو دنیا میں انسان، جو دنیا دار انسان ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، جو دنیا میں کھو جاتا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے، رونقوں میں اس کا دل لگ جاتا ہے، اور روزگار کے علامے روزگار، مسائل اور دنیاوی لذتیں، ہوا و ہوس، اس میں وہ کھو جاتا ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ زندگی کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ جب زندگی کے دن ختم ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی اس کی ہزار اس کی خواہشیں، جیسے غالب نے کہا تھا: ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ بہت سارے ارمان دنیا میں پورے ہو جاتے ہیں، اور خواہشیں، ایک خواہش پوری ہوتی ہے، ایک اور خواہش جنم لیتی ہے، بلکہ سینکڑوں اور خواہشیں جو ہیں وہ دل میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ دنیا دار لوگوں کی بات ہو رہی ہے، انبیاء علیہ السلام، غوث و کتب، اولیاء کرام۔ وہ لوگ یقیناً جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، اطمینان بھرا دل لے کے جاتے ہیں۔ وہ ہمارے عام دنیا دار لوگوں کی طرح سے پریشان حالی اور بے سکونی کی زندگی بسر کر کے نہیں جاتے، اور جب موت آتی ہے تو وہ بے سکون نہیں ہوتے، پریشان نہیں ہوتے، بلکہ وہ خوشی کے ساتھ موت کو گلے لگاتے ہیں۔ تو ان کی بات تو نہیں ہو رہی، یہ دنیا داروں کی بات یہ شعر میں جو ہے مطلع جو ہے اس کا غزل کا، اس میں شاعر نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ انسان کی خواہشیں تو کبھی پوری نہیں ہوتی، کتنا بھی مال و متاع جمع کر لے، دن دولت جمع کر لے، اپنے دل کو دنیاوی ہوا و ہوس کی ماجگاہ بنا لے، مسکن بنا لے، پھر بھی وہ کہتا ہے حل من مزید ہے، پھر بھی اسے اور دولت کی ہوس ہوگی اور خوشیوں کی ہوس ہوگی۔ تو انسان تو کبھی بھی جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوتا۔ موت آ جاتی ہے اور پھر بھی اس کو لگتا ہے کہ مجھے اور زندہ رہنا چاہیے، مجھے اور بہت سارے دنیا میں کام ہیں، یہ کیسے ہوں گے، یہ ادھورے رہ گئے ہیں۔ تو وہ اس طرح سے حسرت و ارمان لے کر ہی دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ تو شعر غزل کا اس کا فنی فکری جائزہ، شعر غزل کا مطلع ہے: دل شاداں، حسرت و ارماں جو ہیں یہ تراکیب ہیں، اور شعر معنوی وسعت کا حامل ہے، اخلاقی جو ہے وہ مضمون ہے، دنیا کی فنا پذیری کا مضمون جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔ اب دوسرے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ باغ وہ دشت جنوں تھا کہ کبھی جس میں سے
لالا و گل گئے ثابت نہ گریباں لے کر. شاعر کہتا ہے کہ یہ دنیا ایک ایسے باغ کی مانند ہے کہ جس میں پھولوں کے گریبان بھی سلامت نہیں رہتے. علامتی شعر ہے. ثنایا بدایا کا بڑا خوبصورت استعمال ہے. صنعت تضاد بھی ہے. باغ اور دشت. صنعت حسن تعلیل بھی ہے. شاعر نے علامتی رنگ میں دنیا کو باغ سے تشبیہ دی ہے، یعنی تشبیہ کا استعمال بھی بڑا خوبصورت کیا ہے. باغ کو ایسے صحرا، جنوں پرور صحرا سے تشبیہ دی ہے کہ جس میں لوگ وحشت زدہ ہو کے، جنون میں مبتلا ہو کے، پاگل پن میں مبتلا ہو کے، شہروں کو چھوڑ کے، آبادیوں کو چھوڑ کے ویرانوں میں، دشت میں پناہ لیتے ہیں، مانند دشت مانند صحرا بھاگتے ہیں. تو شاعر کہتا ہے باغ جسے تم بہاروں کا مسکن خیال کرتے ہو، پھولوں کا، کلیوں کا مسکن خیال کرتے ہو، جہاں بہاریں آتی ہیں، رونقیں لگتی ہیں، میلے لگتے ہیں، خوشبوئیں پھیلتی ہیں، خوبصورتی اور دلکشی جس میں موجود ہوتی ہے. ایسا نہیں. باغ تو جنون کا وہ جنگل ہے کہ جس میں پھولوں کے گریبان سلامت نہیں رہتے. یہ دنیا تو ایک ایسا جنون کا جنگل ہے، صحرا ہے، جسے تم باغ خیال کر رہے ہو، کہ جس میں اچھے لوگ، خوبصورت لوگ بھی صحیح سلامت نہیں رہتے. ان کے گریبان بھی، ان کے دامن بھی چاک ہو جاتے ہیں. ان کو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انہیں بھی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے کسی نے کہا ہے، جوش جنوں کے ہاتھ سے فصل بہار میں، جوش جنوں کے ہاتھ سے فصل بہار میں، گل سے بھی ہو سکی نہ گریباں کی احتیاط. تو یہ جو شعر تھا جس میں علامتی انداز میں، آپ فنی فکری اگر جائزہ لیں تو شعر میں صنعت تشبیہ کا بڑا عمدہ استعمال ہے. علم بیان کی قسم ہے تو شعر میں تشبیہ کا بڑا عمدہ استعمال ہے. صنعت تضاد کا بڑا عمدہ استعمال ہے. صنعت حسن تعلیل کا بڑا عمدہ استعمال ہے. دشت جنوں عمدہ ترکیب ہے. شعر علامتی رنگ رکھتا ہے. تو یہ آج کا لیکچر جو مصطفی کی غزل کے پہلے 2 اشعار پر مشتمل تھا تمام ہوا. تھینک یو.